واقعہ ایک ایماندار بیوی کا جو فرعون کی لڑکی کی خادمہ تھی۔ ایک بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتی تھی، بڑی اللہ والی تھی، وہ فرعون کی لڑکی کی خادمہ تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لی۔ فرعون کی لڑکی نے کہا، یہ نام تو نے کس کا لیا؟ کہا، یہ اس خدا کا ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو پیدا کیا اور یہ بادشاہت دی۔ لڑکی نے کہا، خدا تو میرا باپ ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ وہ جھوٹا خدا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لڑکی نے یہ سارا قصہ فرعون سے کہہ دیا۔ فرعون نے بیوی کو بلایا اور کہا، جس خدا کا تو نام لیتی ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان لے۔ بیوی نے کہا، میں نے اب تک تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، مگر اب جب کہ ظاہر ہو گیا تو اب میں بے خوف ہوں کہ سوائے اس خدا کو جس نے زمین و آسمان کو اور کل مخلوق کو پیدا کیا، ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ فرعون نے کہا، اے خادمہ، تیری خدمت کے مجھ پر بہت حق ہیں، میں تجھ کو سزا دینا نہیں چاہتا، تو باز آجا اور میری خدائی میں فرق نہ ڈال اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ بیوی نے کہا، میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گی اور میں اپنے سچے خدا پر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ اب جو تیرے دل میں آوے کر گزر۔ عیش میں بس وہی دنیا سے جو آزاد ہے۔ فرعون ظالم نے اس بیوی کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھوا کر جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اے میرے سچے خدا، میں تیری محبت اور چاہت دل میں رکھوں اور دشمن کی قید میں پڑوں۔ غیب سے آواز آئی، اے میری پیاری بندی، آدم نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا، اسی طرح نوح علیہ السلام کو طوفان کے امتحان میں، اور ایوب علیہ السلام کو ایک سخت بیماری میں، اور زکریا علیہ السلام کو آرے کی تکلیف میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے غم میں، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں اور قید خانے کی تکلیف میں ڈالا۔ اے تابعدار بندی، جس کو دنیا کے لوگ چاہتے ہیں اس کو آرام دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بھوکا ننگا امتحانوں میں بے آرام رکھتے ہیں۔ یہ غیب کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر جوش محبت میں کہا اس بیوی نے، اے میرے معبود برحق، اے خدا، ہے نہیں مالک کوئی تیرے سوا۔ الغرض دوسرے دن فرعون ظالم نے بیوی کو قید خانے سے بلایا اور کہا، دیکھا اب بھی کچھ نہیں بگڑا، باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان، اپنی کمزوری پر رحم کر، ورنہ میں تیرے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تیری آنکھیں نکلوا دوں گا۔ بیوی نے کہا، اے ظالم، جو چاہے کر، میں اپنے سچے خدا کو ہرگز نہ چھوڑوں گی، اور یہ ہاتھ پاؤں اسی قابل ہیں کہ کاٹے جائیں کہ ان سے تیری اور تیری لڑکی کی خدمت کی گئی ہے، اور یہ آنکھیں نکلوانے ہی کے لائق ہیں کہ انہوں نے تجھ کو دیکھا ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر غصے میں بھر گیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دو اور اس کے بدن پر انگارے رکھ دو۔ ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بیوی یہ سب تکلیفیں اٹھاتی رہی اور فرعون سے کہا، ظالم بے ایمان، جتنا چاہے ستا لے، میں اپنے سچے خدا کو نہ چھوڑوں گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت سب تکلیف برداشت کر رہی ہے مگر اپنے عقیدے اور یقین سے باز نہیں آتی، تو پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ اس بیوی کے دودھ پیتے بچے کو آگ کے تنور میں جھونک دیا۔ اس پر وہ بے چین ہو گئی اور بیٹے کی تکلیف اور جدائی میں آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچہ آگ میں بولا، اے اماں جان، صبر کا مقام ہے، ایمان پر ثابت قدم رہو اور میری تکلیف اور جدائی سے مت گھبراؤ۔ اب ذرا سی دیر میں تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی، ذرا دیکھو تو یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسا رہا ہے۔ بیٹے کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر بیوی کے دل کو راحت اور تسلی ہوئی۔ فرعون نے کہا، اب بھی باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان، اگر تو مجھے خدا مان لے تو تیری جان بھی بچ جائے گی اور تجھے بہت سا مال دے کر تیری عزت بڑھاؤں گا۔ بیوی نے کہا، اے جھوٹے ظالم، کیا بکتا ہے؟ تو نے جو کچھ کرنا تھا کر چکا اور جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ یہ وقت اس سچے خدا سے ملنے کا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، مجھے تیری عزت اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سوال و جواب میں بیوی کی نظر آسمان کی طرف گئی۔
تو کیا دیکھتی ہے کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعظم پر وہی بسم اللہ نور سے لکھی ہوئی دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، آہو زاری سے اٹھا دستے دعا، مانگتی ہوں تجھ سے اے خدا، نہ گدائی تاجداری چاہیے پر تیرے کوچے کی خواری چاہیے۔ الحاصل بیوی صاحبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعا کر رہی تھی کہ فرعون ظالم نے اس مظلومہ کو دہکتی آگ کے تنور میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر! کیسی ہمت اور صبر کرنے والی بیوی تھی کہ ایسے سخت امتحان میں اور کیسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہی، یعنی جمی رہی، اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔